بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ابتلا کے دور میں بھی بڑی خبریاں پڑ رہی ہیں پاکستان کے اندر، اگرچہ دھیان پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کے دستِ راست جناب طارق خورشید، جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یا وہ تبدیل ہوئے ہیں تو ان کے ڈنڈے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوئے ہیں؟ طارق خورشید صاحب عثمان بزدار صاحب کے اتنے دل پسند افسر کیوں تھے، اس کی ایک ہسٹری ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کے جو ٹانڈے ملتے ہیں وہ جناب وہ ان کی نظامت کے دور سے ملتے ہیں، جو وہ ناظم رہے تھے اپنے توسہ شریف کے ایک ضلع کے، یا اس مقامی حکومتوں کے۔ تو وہ ڈیٹیل ہے کچھ، اور وہ ہے افسروں کی زبانی۔ بہت سے بڑے بڑے افسر وہ بتاتے ہیں، بڑی وہ ہوشربا داستانیں ہیں کہ کس طرح طارق خورشید صاحب نے چلنا سکھایا، یعنی پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر فنڈز کے ساتھ کس طرح کھیلا جاتا ہے، یہ عثمان بزدار صاحب کو سکھایا گیا۔ استاد ہیں وہ، عثمان بزدار صاحب کے استاد ہیں، اور سب سے پہلی خدمت انہوں نے ہی، طارق خورشید صاحب نے ہی عثمان بزدار صاحب کی خدمت کی تھی۔ تو وہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری یہ کہ عمران خان صاحب بیسیکلی جو تبدیل اب باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کہ وہ جناب بڑا رولا پڑ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران خان صاحب تبدیل کیا۔ کچھ خبریں یہ ہیں کہ ان کو پروموشن دینا مقصود تھی، اور وہ ایک شہزاد بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ان کا سنہری قول ہے کہ کتی رل گئی چورا نال تے بھج گئے کنڈلاں والے وال۔ یہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس کو گا کے سنایا کرتے ہیں۔ تو وہ دوسری کہانی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ان کا ہٹایا جانا ہے، یہ کسی عتاب کی نشانی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کی کسی غصے کی نشانی نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ ان کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر غصہ ہوتا وزیر اعظم صاحب کو تو جو ان کے داماد ہیں جناب احسن بریال صاحب، ان کو ٹکٹ نہ ملتی، وہ مسلم لیگ کاف چھوڑ کے پی ٹی آئی میں عین وقت پر نہ آتے، نہ ان کو ٹکٹ ملتی، نہ ان کی جو کیا کہتے ہیں سیاہ و سفید کو ان کی اجازت ہوتی۔ جو ڈسکا الیکشن جیتا گیا، سیالکوٹ الیکشن جو جیتا گیا، یہ آخری جو الیکشن تھا ضمنی الیکشن، جس میں مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی جو یا خالی ہوئی، ان کا جو ایم این اے تھا، ایم پی اے فوت ہو گئے تھے، خوش اختر سبحانی آئی تھنک، تو ان کی جگہ کے اوپر یہ والی الیکشن ہوا تھا، تو وہ کھس گئی ان کے ہاتھ سے، چلی گئی ان کے ہاتھ سے۔ وجہ یہ تھی کہ پیچھے جو سسر تھے ان کے، اے خدا میری بیگم کے ابو سلامت رہیں، وہ دن رات یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ان کی ہوئی جیت ممکن ہوئی۔ انہوں نے جو بے دریغ پیسہ استعمال کیا، کچھ لوگ تو 100 کروڑ بتا رہے ہیں، بہت بڑی رقم ہے، لیکن الیکشنوں میں تو اب یعنی بار کے الیکشن میں کروڑ 2 کروڑ استعمال ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک ایم این اے کا ایم پی اے کا الیکشن تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو اجازت تھی کہ آپ اپنی جیب سے بنوائیں سڑکیں، کسی گاؤں کو جا رہی ہے، کوئی گلی پکی کرانی ہے، نالیاں، سیوریج، جو بھی ترقیاتی کام ہیں وہ آپ نے کروائیں، یہ ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو بے دریغ پیسہ استعمال کیا، صرف اس وجہ سے کہ سسر صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے استاد محترم ہیں، ان کے جگر جان ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ تو یہ والی بات بھی تھی ان کی۔ اگر عمران خان صاحب کو اگر یہ غصہ ہوتا، یا وہ انہوں نے یہ ایک آرگومنٹ کے طور پر پیش کی جاتی ہے بات، کہ اگر ان کو پتہ ہوتا یا ان کو غصہ ہوتا کہ یار کہ یہ عثمان بزدار صاحب کو، میرے وزیر اعلیٰ صاحب کو، جن کی میں نام کے کلمے پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اور میں گارنٹیاں دیتا پھرتا ہوں، ان کو خراب کرنے والا یہ ہے، جن نے میرے وزیر اعلیٰ کو خراب کیتا، تو پھر وہ شاید احسن بریال صاحب کو ٹکٹ نہ دیتے۔ ان کے دوسرے داماد جو ہیں، ان کا نام ہے فضل ربی، وہ ایڈیشنل کمشنر ہیں اس وقت فیصل آباد میں، طارق خورشید صاحب کے دوسرے داماد۔ تو فضل ربی ہیں، اور وہ جو حاضہ من فضل ربی ہوتا ہے، وہ وہی ان کا سین ہے۔ جو ان کے متعلق خبریں آتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی آ رہی ہیں جو خود طارق خورشید صاحب کے معاملے سے متعلق ہیں، ان جیسا ہی معاملہ ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ مطلب تجزیہ جو وہ تھا کہ ان کو غصے سے ہٹایا گیا، یا مطلب فائدہ دینے کے لیے ہٹایا گیا۔ فائدہ اس صورت میں دینا تھا کہ وہ
22वें ग्रेड के या 21वें ग्रेड, अगला जो ग्रेड है, फ़िलहाल वो 20वें ग्रेड में थे, अगला ग्रेड के लिए उनकी जो तरक्की है वो उसी सूरत मुमकिन थी जब वो पंजाब से रिलीज़ होते और वफाक में जाके अपनी खिदमात सर अंजाम देते। तो ये तरक्की के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगली प्रमोशन के लिए। तो ये ख़बरें इस तरह की भी चल रही हैं कि बेसिकली उनको जो पंजाब से हटाया गया है, ये कोई सज़ा के तौर पे नहीं हटाया गया। इमरान खान साहब गुस्से में नहीं हैं, बुनियादी तौर पर वो उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर जितनी अल्लाह की रहमतें हैं, वो जितने माशाल्लाह मोटे हो गए हैं, मोटे से मुराद माल पानी वाला है, इस तरह की बातें हैं उनके मतलब, और ज़ुबान ज़दे आम बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तो मैं जो अपनी तरफ से आपको बात बताऊंगा मैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से बताऊंगा, वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो एक तो ये ख्याल था, दूसरा ये ख्याल है कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए और तारिक खुर्शीद साहब की वजह से हुए हैं। तारिक खुर्शीद साहब को 12 अगस्त को एक सवालनामा की सूरत में नैब की तरफ से एक नोटिस भी जारी हुआ है। बेनामी जो जायदादें होती हैं उनके बारे में ये नैब को ये रिपोर्ट मिली है कि इन्होंने अन्नी डाली हुई है, इन्होंने कभी उसके नाम बेहिसाब जायदादें इन्होंने इकट्ठी कर ली हैं, और तो लिहाजा इनका एहतसाब ज़रूरी है। तो एक तो ये एक ऐसे वज़ीर आला की बदनामी का बाइस बने हैं, वो जिस वज़ीर आला के मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ईमानदार पैदा हुए हैं, एक का नाम है यानी इमरान खान मैं मुकल्लम ख़ुद, और दूसरे का नाम है उस्मान बुज़दार। बाकी आपने किसी की आपने तकरीरें सुनी होंगी इमरान खान साहब की, और किसी के मतलब वो इतना भरम से नहीं कहते, इतने एतमाद के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि हमें वो क्या है जी, वो जिसको हम कहते हैं लोला जो है, तो वो बहुत गहरी शख्सियत है उस्मान बुज़दार साहब। अब आ जाते हैं उनके मतलब जो बातें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के जो बहुत बड़े बड़े अफसर हैं वो उनके यहाँ ज़ुबानी उनकी निजी महफ़िलों में जो डिस्कस होती है चीज़ें, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब जब नाज़िम थे अपने ज़िले में तो मकामी हुकूमत के, तो इनका जो था वो है ना सखी सरवर DI खां वाली साइड के ऊपर, वो ना कोई मतलब अगर आप वहाँ पर गए हों, जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की, तो वो आबादी कम और इलाका ज़्यादा है और गैर आबाद इलाका ज़्यादा है। वहाँ पर अगर आपके पास जो जैसा मर्ज़ी इख्तियार हो तो वहाँ पर आपको वो जो कहते हैं ना कि जी के समझ नहीं आती कि अब इस इख्तियार को इस्तेमाल किस पे करना है। अगर आप इख्तियार इस्तेमाल करेंगे किसी जगह पर ही तो कोई माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या दूसरे फ़वाइद भी, अगर सियासी भी करने हो तो वहाँ पर इख्तियार इस्तेमाल करने वाली चीज़ ही कोई नहीं है। तो फिर इन्होंने जाके कहा साईं मना साईं गुरबत बहुत नचेंदी है पई, तो वो तारिक खुर्शीद साहब ने कहा कि जनाब वो वहाँ पर पोस्टेड थे, वो कोई उधर कोई डेवलपमेंट है, वो जो है ना को सलमान डेवलपमेंट इस तरह करके एक इदारा है, उसके ये शहबाज शरीफ साहब ने इनको किक आउट किया हुआ था, पंजाब से निकाला हुआ था, देश निकाला दिया हुआ था। तो वो जिन्हें माल बनाना है वो उसको जंगल में फेंक दे, वो वहाँ भी माल बना लेता है। यही मिसाल जो है वो तारिक खुर्शीद साहब के ऊपर फिट आती है। तो नाज़िम उनके साथ जाके दस्ते सवाल बढ़ा दिए उन्होंने कि साईं कोई समझ नहीं आती कि इस नाज़मी का मैं की करना। तो उन्होंने फिर तरीका उनको बताया कि इतने बंदे भर्ती करो, और वो कागज़ों में बंदे भर्ती हुए शनाख्ती कार्ड नंबरों के ज़रिए, और बंदे भर्ती होने के बाद मैं ये जो बातें चलती हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो कहानियाँ फैली हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ज़ुबान ज़दे आम है, तो वो फिर वो जिस तरह घोस्ट स्कूल होते थे ना, इसी तरह घोस्ट मुलाजमीन कि अद्धी तनख्वाह जनाब दी जेब में और अद्धी तनख्वाह नाज़िम साहब की जेब में, इस तरह करके सीन चलते रहे। गाड़ियाँ इतनी रखनी हैं, अद्धियाँ गाड़ियाँ उधर तो अद्धियाँ उधर, फ्यूल का पैसा इधर और आधा इधर, तो वहाँ पर मौजें लगी रहीं। फिर अचानक जब किस्मत की देवी मेहरबान होती है तो उस्मान बुज़दार साहब को भी सुत्ते पे पता चला कि वो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो फिर इनको काफ़ी अरसा तो यकीन ही नहीं आया। फिर जब यकीन आया तो फिर वो वाला भी वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ कि ये उन दिनों वहीं पे पोस्टेड थे इनके इलाके में। तारिक खुर्शीद साहब जब ये वज़ीर आला बने हैं तो जो वहाँ पर कोई दूसरे बाकी अफसर थे वो जब ये पहली दफ़ा गए हैं घर, वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के, तो इनको जो लोकल ब्यूरोक्रेसी थी वो सलूट करने आई, सलाम करने आई। तो पहली मुलाकात है। अब ये आपने गौर फरमाना है, ये कहानी बड़ी मज़े की है। पहली मुलाकात है ब्यूरोक्रेसी की अपने वज़ीर आला के साथ उसके होम टाउन में।
تو وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو بیوروکریسی سلوٹ کرتی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام. تو صاحب اپنے زنان خانے میں اندر چلے جاتے ہیں، تو جو بیوروکریسی اعلیٰ افسران ہیں وہ صاحب کے بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں. تو ایک صاحب نا اندر جا کے فوراً واپس آ جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اندر جگہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا اندر بندے ہی کوئی نہیں. تو جگہ کس نے مطلب وہ گھیری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اندر صوفے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پوائنٹ یہ تھا کہ طارق خورشید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے حلف اٹھا کر جب انہوں نے گھر پہنچنا تھا اس سے پہلے انہوں نے یہ جو ہے نا جی جی ٹی روڈ کے اوپر وہ لالے موسے سے اگر آپ آگے جائیں گجرات سے آگے تو فرنیچر کی بڑی بڑی آؤٹ کلاس دکانیں ہیں. اب میں وہ این کے ہے کہ پتہ نہیں کون سی ہے وہ دکان سے وہ فرنیچر گیا تھا اور وہ مطلب وہ مہنگا فرنیچر ہے، مطلب وہ لاکھوں میں ہوتا ہے ایک گھر کا فرنیچر. تو وہ جو ان کے پرانے گھر کا سٹائل تھا، ہم جیسے غریب تھے اور چھوٹے، مطلب وہ جو فرنیچر تھا وہ گھر کے سائز سے بڑا تھا، سوٹ نہیں نہ کرتی چیزیں، تو وہ والا تھا. تو یہاں سے کام پھر دوبارہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آتے ہیں، پھر جناب پوسٹنگوں یہ وہ کے معاملات، اور پھر جناب بیوروکریسی میں پر بھی ان کی حکومت. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنی انہوں نے بیٹنگ کرنی عثمان بزدار صاحب کو طارق خورشید صاحب نے سکھائی ہے اتنا مطلب وہ انہوں نے پوری سیکھی ہے. اور انہوں نے طارق خورشید صاحب کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، قائدانہ صلاحیتیں وہ پوری کی پوری اڈاپٹ کی اور آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کیا. اور یہ جو طاہر خورشید صاحب ہیں یہ بڑے بڑے جو وفاق سے بھی تبدیلیاں ہوتی تھیں نا، احکامات جاری ہوتے تھے، مطلب فلاں چیف سیکرٹری یا فلاں یہ ہے، وہ ان کو بھی بے اثر کر دیا کرتے تھے. تو اب صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ سارے کا سارا سین ہے کہ جناب ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ہتھل ہو گئے ہیں. اب ہتھل ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عثمان بزدار صاحب وہ آدمی ہیں. اب یہ ایک اس سٹوری کا ایک اور زاویہ میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بڑا سینسٹیو بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے. جو آخری 4-5 دن پہلے جو ایک ڈپلومہ کرنے والے جو صحافی تھے ان کے ساتھ ان کو جو لیکچر دیا جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، وہاں پر انہوں نے وہی بات کی جو وہ اکثر صحافیوں کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پر وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کلی مختار ہیں. وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ جزوی نہیں، وہ جزوی وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ کل وقتی وزیر اعظم ہیں اور وہ مکمل طور پر اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں. ہم ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، نہ ہمارے کوئی کہہ لیں کہ دباؤ جو ہے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ ہم دباؤ ڈالتے ہیں نہ وہ دباؤ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے جب مثال دینی ہو تو پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ عثمان بزدار صاحب اور وہ جو محمود کیا نام ہے جی وہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، محمود خان ہی ہے نا جی، محمود خان صاحب، ان دونوں کو ہم تو مطلب ہم راضی نہیں ہیں ان پر، ان کی پرفارمنس کے اوپر. تو یہ ایک طرح سے اگر میں یہ بات کہوں کہ جی کہ یہ پاکستان کی جو یہ ایک وہ والا معاملہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے گی مستقبل میں، مستقبل قریب میں یا مستقبل دور میں، جب بھی مورخ لکھے گا تو پھر وہ یہ حوالہ ضرور لکھا کرے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے. کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ یا تو اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں، ان کے نتائج بڑے اچھے برآمد ہوتے ہیں، یا پھر کچھ بڑے برے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب تو یہ برملا کہا کرتے ہیں کہ جی کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں اور میں جو بات کرتا ہوں میرے ہر فیصلے کے پیچھے ہر ادارے کی سپورٹ ہوتی ہے. لیکن جو ادارے ہیں خصوصاً قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی زبان سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے ذرائع سے، یا کہہ لیں اس بات کی کبھی کی تردید سامنے نہیں آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں، وزیر اعظم صاحب اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اور ہم نے ان کو اوبے کرنا ہوتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے. اگر ہم نے کچھ اپنی مرضی کے کام کروانے ہوں تو یہ 2 وزیر اعلیٰ ہیں، یہ تبدیل کروا لیتے ہیں ہم.
وہ ہماری نہیں سنتا. تو لہٰذا پھر جب تاریخ عمران خان صاحب کے برے فیصلوں پر تبصرہ کرے گی تو پھر اس کا ذمہ دار بھی عمران خان صاحب کو ہی ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ تاریخ کے کھاتے میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں سے خود کو بری کر چکی ہے. تو یہ ایک کہہ لیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا واقعی دل نہ کر رہا ہو کہ ان کو تبدیل کیا جائے. وہ تو کہتے ہوں گے کہ یار یہی وزیر اعلیٰ رہے اور اسی طرح کی پرفارمنس رہنی ہے تو رہے، کیونکہ کل کو اگر کوئی بات آئے گی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جی کہ ہماری بات مانتا ہوتا تو پھر یہ ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ چینج کر دو. یہ تو سناتا ہے کھری کھری کہ یہ کیوں وزیر اعلیٰ چینج ہو جی، کون لائیں جی، کیوں لائیں، وزیر اعلیٰ تو یہی رہے گا. تو یہ کڑوی گولی جو نگلی ہوئی ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عثمان بزدار صبر محمود صاحب کی صورت میں، تو وہ میرا خیال ہے شاید اسی لیے کہ کل کلاں کو اگر جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو پھر ہم تو صاف کہہ دیں گے کہ یار یہ تو ہماری سنتا ہی نہیں تھا. تو عثمان بزدار صاحب کی جے ہو. فی الوقت ان کا جو دستے بازو تھا وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہا، اور اس کے پیچھے جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.